اللہ اکبر کبیر۔ اچھا مفتی صاحب، سیدہ کائنات کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو الحمدللہ لوگ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور ان کے جو ہے وہ تذکرے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر ایک عادت ہے کہ ہم فضائل کی بات تو کر دیتے ہیں، لیکن اس سے جو چیز اخذ کی جانی چاہیے وہ نہیں کی جاتی۔ تو آپ خصوصی طور پر ہماری خواتین کے لیے اس میں ارشاد فرمائیں کہ سیدہ کی ذات سے ہماری خواتین کس طریقے سے سبق حاصل کریں۔ دیکھیں، بہت اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کیونکہ عام طور پہ ہم کسی شخصیت کو جب بیان کرنا جاتے ہیں تو اس کو مافوق الفطرت بنا کے جی ہاں، پیش کرتے ہیں۔ ایسا۔ تو حالانکہ شخصیات کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان سے سبق لے سکیں، درس لے سکیں۔ اور یہ ایک بزرگوں نے لکھی اس بات کہ جب آپ کسی شخصیت کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ اس کے اثرات آپ کی اپنی شخصیت میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تو اکبر۔ زندگی کے وہ اہم پہلو جو پریکٹیکل لائف سے متعلق ہوتے ہیں وہ ہم ذکر ہی نہیں کرتے، تو اس لیے پھر اس کا پورا فائدہ اٹھا نہیں اٹھا پاتے۔ سکتے۔ ہاں، ان سے عقیدت و احترام ضرور پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی بہرحال مفید ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ باوجود یہ کہ شہزادی کونین ہیں، سبحان اللہ۔ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے، بے شک۔ لیکن عورتوں میں سے صرف 4 عورتیں کامل ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور اس طرح خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی تو اللہ۔ کامل ترین خواتین میں سے تھیں جو اعلیٰ مقام کو پہنچی۔ لیکن اس کے باوجود ساری پریکٹیکل لائف خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سارا کام کرتی تھیں، اللہ اکبر۔ سارا کا سارا گھر کی محنت و مشقت جو عام یعنی عرب کلچر تھا، ہمارے یہاں بھی وہ کلچر پایا جاتا ہے کہ مرد عام طور پہ گھر سے کمانے کا کام کرتا باہر، اور عورتیں گھر کے تمام کاموں کو پھر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پورا کرتی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھی بھر کے لاتی تھی، مشکل اپنے کاندھے پہ لاد کے لایا کرتی تھی، وہ پانی لا لا کے آپ کے کاندھوں پہ بھی نشان پڑ گئے تھے۔ گھر پہ آٹا بنانے کے لیے چکی خود اپنے ہاتھوں سے چلایا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ کوئی جانور وغیرہ ہوتا اس کو چارہ ڈالنا، سارے کام کرنا، پھر جو بچے تھے ان کی پرورش کرنا، الغرض یہ کہ کپڑے دھونا، کھانا بنانا، جو ایک مشرق کی خاتون کا ایک تصور ہمارے پاس پایا جاتا ہے، وہ پورا کا پورا تصور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پریکٹیکلی آپ نے بتا دیا کہ میں شہزادی کونین تو ہوں، لیکن اس کے باوجود امت کے لیے میں ایک نمونہ بھی ہوں، امت کی خواتین کے لیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے کام خود کر کے بتائے۔ سبحان اللہ، کیا اور بات۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر کے کام کاج سے جو بھی وقت بچ جاتا تھا پھر سارا کا سارا وقت آپ کا وہ عبادت الہی میں گزرتا تھا، اللہ اکبر۔ تو دن بھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی تھی، عبادت کرتی رہتی تھی، اور رات میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادتیں کرتی تھی کہ بعض روایتوں میں آیا کہ آپ سجدہ کرتی تھی تو فجر ہو جایا کرتی تھی، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی میرے رب تیرے ارادے بہت چھوٹی ہیں، اللہ تو وہ ایک سجدے کو بھی پورا نہیں پڑتی تھی وہ راتیں۔ اللہ۔ تو اس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ شہزادی کونین، ملکہ دو جہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی لخت جگر، حسنین کریمین کی والدہ، مولا کائنات کی زوجہ، کہ جن کی اتنی فضیلتیں ہیں، لیکن وہ گھر کے جس طریقے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کام اور جو روزمرہ کی چیزیں، خاص طور پر اس سے سبق ملتا ہے آج کل کی جو نوجوان خواتین ہیں، یا جو مغرب یافتہ جو لوگ، خاص طور پر جو آج کل میرا جسم میری مرضی، یا اپنا کھانا خود گرم کر لو، یا شانہ بشانہ کا جو نعرہ ہے، اور عورتوں کے حقوق کے نام پر جو باتیں کی جا رہی ہیں جس سے عورتوں کو بہکایا جا رہا ہے، تو ان کو اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ کیا یہ جو جس طریقے سے آپ نے ساری باتیں کی ہیں، تو کیا وہ مجبور تھیں، یا کسی کے طریقے کو پریشر تھا کام کرنے کا، یا اپنی مرضی سے، یا محبت میں، یا یہ جو اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں لوگوں کو سبق دینے کے لیے یہ سب کچھ تھا؟ دیکھیں، وہ مجبور بھی نہیں تھی، یہ سارا کا سارا زندگی گزارنے کا ایک بہترین پیٹرن ہے جو کہ اسلام نے دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی عورت کو عزت دی بے شک۔ اور عورت کو اس بلند مقام پہ پہنچایا جہاں پہ آج تک جو یورپ کے ترقی یافتہ معاشرہ کہلاتا ہے، مغرب،
وہ اس مقام تک آج تک نہیں پہنچا۔ عورتیں آج بھی وہاں پہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور وہ آج بھی بہت زیادہ ہی یعنی کام کاج کرتی ہیں، اور اپنے روزگار کو کمانے کے لیے اپنے جسم کو بیچتی ہیں، اپنے جسم کو ماڈل بناتی ہیں۔ یہ ساری عام سی باتیں وہاں پر ہیں۔ ہمارے یہاں پر یہ مشرقی معاشرے میں ہمارے یہاں پہ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ عورتیں کوئی بھاری بوجھ اٹھا کے اپنے کمر پہ کہیں لے کے جا رہی ہوں، یا عورتیں یہاں پہ روڈ بنا رہی ہوں، کوئی بھاری بھرکم کام کر رہی ہو۔ ہمارے یہاں پہ اس بات کا تصور نہیں ہے کہ عورتوں سے اس قسم کے کام لیے جائیں۔ وہاں پر گدھوں کی طرح عورتیں یہ سارے کے سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، بھاری بھرکم کارٹن بھی اٹھا رہی ہوتی ہیں، پھر بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہیں، ساری ذمہ داری جو کرنی ہوتی ہے وہ بھی کرنی ہوتی ہے اس کو، پھر گھر کا کھانے وانے کا معاملہ تو وہ بھی اس کو سارا کا سارا کرنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ تو عورتوں کو گدھوں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ جناب یہ عورتوں کو آزادی مل رہی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے، عورتوں کا مقام اس کا گھر ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا، تو مرد کو راجہ بنایا، تو وہ اپنی راجدھانی میں رہے گی تو ملکہ رہے گی، جب اپنی مملکت سے باہر نکلے گی تو پھر عام عورتوں کی طرح ہو جائے گی۔ تو شریعت نے جو اسٹیٹس دیا ہے اس کو لے، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی اپنے عمل سے بتایا کہ مسلمان عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا ان کا معاملہ ہے۔ اور خاص طور پر یہ چونکہ ایک بڑی زبردست سازش ہے اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے، اور ایک عرصے سے لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں ترقی کے نام پر اور دیگر ناموں پر مسلمان عورتوں کو خراب کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے کرائے پہ عورتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو ہر طرح کی باتوں سے انسانیت سے آ رہی ہیں، عزت سے آ رہی ہیں، دیگر معاملات سے آ رہی ہیں، وہی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مزاروں پہ لے کے آ رہی ہے اور میری جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہی ہیں۔ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری بیٹی عورت کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، سبحان اللہ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان عورت کے لیے سب سے اچھا یہ ہے نہ وہ کسی غیر کو دیکھے نہ کوئی غیر اس کو دیکھے۔ اللہ تو آپ نے دو لفظوں میں عورت کو کیا ہونا چاہیے سب کچھ سمجھا دیا۔ واہ کیا بات، اور صرف آپ کی زبانی باتیں نہیں تھیں، سبحان اللہ، بلکہ آپ اس بارے میں پریشان رہتی تھیں کہ جب میرا انتقال ہوگا تو میرے جنازے کو لے کے جائیں گے تو میرا جسم اسے چادر میں لپٹا ہوا نظر آئے گا، اور آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا کوئی اور صحابیاں آئیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے فلاں جگہ پہ دیکھا کہ وہاں پر ایک ڈولی بناتے ہیں، ڈولی کے اندر پھر میت کو رکھتے ہیں، تو اس طرح سے لے کے جاتے ہیں، تو آپ بڑی خوش ہو گئی کہ چلو میرا پردہ جو ہے وہ نہیں کھلے گا۔ اور پھر وصیت بھی کی رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کرنا تاکہ میرے جسم کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کی تعلیمات ہیں جو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بڑی عجیب بات صاحب یہ جیسے آپ نے اشارہ کیا، کیونکہ ماشاءاللہ مفتی صاحب تبلیغی دوروں کے حوالے سے برطانیہ، امریکہ اور دیگر مختلف ممالک میں آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ تجربہ بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ جس شخصیت نے ساری زندگی دین کی تبلیغ میں اور دین کی اشاعت میں گزار دی، وقف کر دی، تو اس کے یقیناً جو تجربات ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر وہی عورت کسی جہاز میں کام کرے، لوگوں کے لیے کھانا پیش کرے، تو وہ وہاں پر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شوہر کو کھانا دے تو وہ اس کی آزادی کے اوپر بات آ جاتی ہے۔ اگر کسی کہیں جاب کر رہی ہے اور وہاں پہ صفائی بھی کر رہی ہے، وہاں پہ کام بھی کر رہی ہے، تو وہاں پر اس کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جیسے گھر میں آ کے اگر اپنے شوہر کی خدمت کرے گی یا ساس سسر کی کرے گی تو اس پہ آزادی کی بات آ جاتی ہے۔